یہ ہے وقت میڈیا۔ عصری ادب سوسائٹی رجسٹرڈ کے زیر اہتمام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع بجنور کے نورپور میں 5 جون 2022 کو ایک عظیم الشان مشاعرے کا انعقاد الحاج محمد شمشاد انصاری صاحب کی صدارت میں ہوا۔ مہمان خصوصی کے طور پر سماجوادی پارٹی کے محبوب ترین لیڈر اور نوجوان دلوں کی دھڑکن سلیم راجہ انصاری صاحب شریک مشاعرہ ہوئے۔ اس موقع پر مشہور شاعر ریاض حنفی صاحب کے مجموعہ کلام نواحِ دشت میں کا اجرا بھی عمل میں آیا۔ مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر نعیم راجہ صاحب اور یوسف قریشی صاحب۔ اسرار قاسمی کے بعد میں ایک جدید لب و لہجے کے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جذبات اور احساسات وہی ہیں جو میر و غالب کے زمانے میں تھے، جو ولی دکنی کے زمانے میں تھے، وہاں سے آج تک شاعری نے جو سفر شروع کیا ہے، کم و بیش وہی تجربات، وہی حادثات، وہی واقعات اور واردات جن کو لوگ شاعری کا حصہ بناتے ہیں۔ لیکن کوئی چیز اگر کسی شاعر کو منفرد کرتی ہے یا مختلف کرتی ہے تو اس کا لہجہ ہوتا ہے، اس کا انداز ہوتا ہے، جس سے شعر مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک شاعر شعر کہتا ہے کہ اس نے ملنے کی جو تاریخ مقرر کر دی، اس نے ملنے کی جو تاریخ مقرر کر دی، میں نے دن بھر میں کئی بار کیلنڈر دیکھا۔ تو یہ شاعر کا لہجہ اس کو مختلف کر رہا ہے، اس کو منفرد کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھ یہ میں، یہ فضا، یہ رات، اس نے کہا کہ میری پڑھائی کا وقت ہے۔ تو یہ شاعر کا انداز اس کو دوسرے شاعروں سے جدا کر رہا ہے۔ ایک ایسا شاعر جس کا تعلق ایک بہت چھوٹی سی جگہ جو سہارا کے پاس ملک پور بڈیرن ہے وہاں سے ہے، لیکن چھوٹی جگہ سے رہ کر ایسی شاعری کرنا کہ جس نے پوری دنیا کے شعراء کو متاثر کیا ہے، یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ میں جناب یونس نوید صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ زوردار تالیوں میں اس کا استقبال کریں، ان کی شاعری سنیں، اور شعراء کرام سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی ذمہ داری کو ذرا نبھاتے ہوئے اس مشاعرے میں شامل ہوں اور شعراء کی حوصلہ افزائی کریں۔ جناب یونس نوید صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں۔ وہ ہر سوال جو تھا لاجواب مجھ سے ہوا، وہ ہر سوال جو تھا لاجواب مجھ سے ہوا، کسی کی بھول کا سارا حساب مجھ سے ہوا، کسی کی بھول کا سارا حساب مجھ سے ہوا۔ خفا خفا مجھے لگنے لگے ستارے بھی، خفا خفا مجھے لگنے لگے ستارے بھی، جب ایک رات خفا ماہتاب مجھ سے ہوا، جب ایک رات خفا ماہتاب مجھ سے ہوا، اور مجھے جو بھول گیا وہ خطا کچھ اس کی نہیں، مجھے جو بھول گیا وہ خطا کچھ اس کی نہیں، یہ اپنے حق میں غلط انتخاب مجھ سے ہوا، یہ اپنے حق میں غلط انتخاب مجھ سے ہوا۔ وہ خوشی کا رقص بھی جاری ہے، چشم نم بھی ہے، خوشی کا رقص بھی جاری ہے، چشم نم بھی ہے، شریک جشن میں اس بار تیرا غم بھی ہے، شریک جشن میں اس بار تیرا غم بھی ہے، اور عقیدتوں کا میری کچھ لحاظ رکھ ورنہ، عقیدتوں کا میری کچھ لحاظ رکھ ورنہ، میری نگاہ میں ایک دوسرا صنم بھی ہے، میری نگاہ میں ایک دوسرا صنم بھی ہے، میری نگاہ میں ایک دوسرا، عقیدتوں کا میری کچھ لحاظ رکھ ورنہ، میری نگاہ میں ایک دوسرا صنم بھی ہے۔ وہ کتاب عشق کا عنوان صرف تم ہی نہیں، کہ فرد جرم پہ تحریر لفظ ہم بھی ہے، کہ فرد جرم پہ تحریر لفظ ہم بھی ہے۔ وہ طرفداری میرا بھائی میرے دشمن کی کرتا ہے، طرفداری میرا بھائی میرے دشمن کی کرتا ہے، لو اپنا تیر اپنے ہی کلیجے میں اترتا ہے، لو اپنا تیر اپنے ہی کلیجے میں اترتا ہے، اور میں وہ سوکھی ندی ہوں جس میں اکثر خاک اڑتی ہے، میں وہ سوکھی ندی ہوں
جس میں اکثر خاک ہوتی ہے مگر سیلاب کا پانی میرے سر سے گزرتا ہے، مگر سیلاب کا پانی میرے سر سے گزرتا ہے، اور میری آنکھوں ذرا برسوں کہ دھارا غم کا مدھم ہو، بہت خوب، میری آنکھوں ذرا برسوں کہ دھارا غم کا مدھم ہو، یہ وہ دریا ہے جو برسات ہونے پر اترتا ہے، یہ وہ دریا ہے جو برسات ہونے پر اترتا ہے، بچھڑ کر تم سے اس دل کا نہ جانے حال کیا ہوا، بہت خوب، بچھڑ کر تم سے اس دل کا نہ جانے حال کیا ہوگا، تمہیں پانے سے پہلے ہی تمہیں کھونے سے ڈرتا ہے، تمہیں پانے سے پہلے ہی کوئی تمہیں کھونے سے ڈرتا ہے، وہ بہادر ہے اگر ظالم تو پھر میدان میں آئے، بہادر ہے اگر ظالم تو پھر میدان میں آئے، کہ ایک مرد مجاہد جنگ کا اعلان کرتا ہے، کہ ایک مرد مجاہد جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور کوئی تو قوت پرواز دیتا ہے پرندوں کو، کوئی تو قوت پرواز دیتا ہے پرندوں کو، کوئی تو ہے خلا میں راستے ہموار کرتا ہے، کوئی تو ہے، کوئی تو قوت، شکریہ، کہ کوئی تو قوت پرواز دیتا ہے پرندوں کو، کوئی تو قوت پرواز دیتا ہے پرندوں کو، کوئی تو ہے خلا میں راستے ہموار کرتا ہے، وہ امیروں کے گلے تک کب پہنچتا ہے کوئی پھندا، امیروں کے گلے تک، امیروں کے گلے تک کب پہنچتا ہے کوئی پھندا، یہاں قانون کے ہاتھوں غریب انسان مرتا ہے، یہاں قانون کے ہاتھوں غریب انسان مرتا ہے، اور اجازت ہو تو ایک دو شعر اور، کہ امیروں کے گلے تک کب پہنچتا ہے کوئی پھندا، امیروں کے گلے تک کب پہنچتا ہے کوئی پھندا، یہاں قانون کے ہاتھوں غریب انسان مرتا ہے۔ چند اشعار اور سنے کہ اگر دستار بجتی ہے تو سر جانا ہی بہتر ہے، بہت خوب، اگر دستار بجتی ہے تو سر جانا ہی بہتر ہے، ذلیل و خوار ہونے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، ذلیل و خوار ہونے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، ذلیل و خوار ہونے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، ذلیل و خوار ہونے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، بہت خوب، اگر دستار بجتی ہے تو سر جانا ہی بہتر ہے، ذلیل و خوار ہونے سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، عداوت اب تو خطرے کے نشاں تک آن پہنچی ہے، عداوت اب تو خطرے کے نشاں تک آن پہنچی ہے، اب اس نفرت کے دریا کا اتر جانا ہی بہتر ہے، عداوت اب تو خطرے کے نشاں تک آن پہنچی ہے، اب اس نفرت کے دریا کا اتر جانا ہی بہتر ہے، اور میں آئی نہ ہوں سارے داغ چہرے کے دکھا دوں گا، میں آئی نہ ہوں سارے داغ چہرے کے دکھا دوں گا، میری جانب سے آنکھیں پھیر کر جانا ہی بہتر ہے، میری جانب سے آنکھیں پھیر کر جانا ہی بہتر ہے، وہ جدائی ہی گوارا ہے تو آنکھوں میں نمی کیسی، بہت خوب، جدائی ہی گوارا ہے تو آنکھوں میں نمی کیسی، ذرا ہنستے ہوئے جاؤ اگر جانا ہی بہتر ہے، شکریہ، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ آخر کے کچھ شعروں پہ آپ لوگ اچانک جاگ گئے، بیدار ہو گئے، تو مجھے خوشی ہوئی، شاید ہمارے بھائی صاحب نے جب داد دی تو لگا کہ آپ کپتان ہیں تمام لوگوں کے یہاں، اور جب کپتان کا ادھر سے اشارہ ہوا تو سب لوگ اس مشاعرے میں شامل ہوئے، لیکن جب وہ امیروں کا شعر پڑھا یونس نوید صاحب نے، اس کے بعد سے آپ کے اندر اچانک یادداشت واپس آئی، تو لگ رہا کہ امیروں کے ستائے ہوئے لوگ بہت ہیں یہاں بھی، اور امیروں نے ہمیشہ ہر عہد میں بڑا نقصان کیا ہے، اور کسی نے لکھا ہے، یہ میرا جملہ نہیں ہے، کسی نے کہیں لکھا، بہت بڑے دانشور تھے، کہ جو نئے امیر اور نئے مولانا مولوی ہوتے ہیں نا، ذرا پریشان تو کرتے ہی ہیں ہمارے معاشرے کو۔ وہ شعر بھی مجھے یاد آیا کہ جو خاندانی رئیس ہے وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے۔ تو بہرحال کچھ زندگی پیدا ہوئی یونس نوید صاحب کی شاعری سے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو لگا کہ واقعی آپ مشاعرہ سننے آئے ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔
اب بس میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح مشاعرہ سننے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور آپ اس مشاعرے کو زندہ اور جاوید کر دیں. مشاعرے کا جب آغاز ہوا تھا تو اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا کوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. آپ اپنے دوست اپنے ہوسٹ شفیق خان کو دیجیے اجازت.